افغانستان، بڑی خبر افغانستان ہی ہے۔ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تیزی سے ہو رہی ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہم اگر کہیں افغانستان پر لگی ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہر لمحے نئی خبریں آ رہی ہیں، نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی ہے، ایسا ڈھانچہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ معاشی اور انتظامی معاملات میں اس وقت بہتری کے لیے اہم عہدوں پر عارضی طور پر ہی صحیح لیکن تقرریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ، داخلہ، تعلیم، اعلیٰ تعلیم، انٹیلیجنس چیف، اسٹیٹ بینک کے سربراہ، گورنر کابل اور میئر سمیت بھی جو متعدد ادارے ہیں وہاں پر اہم طالبان شخصیات کو تعینات کیا گیا ہے۔ اور گزشتہ روز بھی طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے اسی حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی۔ بالکل، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اہم اعلانات بھی کیے اور دنیا کے سامنے ایک بار پھر اپنا موقف رکھا۔ انہوں نے کابل ایئرپورٹ پہ موجود افغان باشندے ان کو سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس جانے کی تجویز بھی دی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے افغان عوام کے لیے کابل ایئرپورٹ مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ افغان عوام کو وطن چھوڑنے کی ترغیب نہ دیں، اور افغانستان کے جو مقامی باصلاحیت اور ماہرین ہیں ان کا انخلا بند کرے۔ امریکی انخلا کے معاملے پر ترجمان نے 2 ٹوک الفاظ میں پیغام دیا کہ 31 اگست غیر ملکیوں کے انخلا کی ریڈ لائن مقرر ہے، اگر مقررہ وقت تک انخلا ممکن نہ ہوا تو اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ بالکل، اور دوسری جانب آپ چونکہ اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی، تو انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے حوالے سے یا کسی بھی قسم کے کسی بھی ملک کے خلاف انفیکٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ دیگر ممالک بھی ایسا ہی کریں گے کہ ان کی زمین افغانستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ طالبان ترجمان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ گزشتہ 20 سال سے افغانستان خانہ جنگی اور بدامنی کا شکار رہا، لیکن طالبان نے کنٹرول سنبھالنے کے بعد چند دن میں امن قائم کیا ہے، اور پچھلے 10 دن میں کابل سمیت کسی شہر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت حالات مکمل کنٹرول میں ہیں۔ جہاں طالبان کے اعلانات و یقین دہانیوں کے بعد افغانستان میں اس وقت ناظرین صورتحال میں بہتری کے امکانات ہیں، وہیں پاکستان کے لیے بھی حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں۔ طالبان کے یہ 2 اعلانات بہت ہی اہم ہیں، ایک تو کہ افغان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، دوسرا افغان عوام کو جو اپنے ملک میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو پاکستان کو نظر آ رہا تھا مہاجرین کی صورت میں، وہ بھی ٹلتا نظر آتا ہے۔ اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا دہشت گردی اور افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر طالبان اپنے جو اعلانات انہوں نے کیے ہیں اس پہ کامیاب رہتے ہیں، اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو امید ہے کہ طالبان اپنے جو کہہ لیں اس پر وعدے پر عمل بھی کریں گے، اور یہ خطے پر خاص طور پر پاکستان کے لیے بڑی کامیابیاں ہوں گی۔ اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں ہمارے پروگرام میں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کا تجزیہ ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ اور لودھی صاحب جو کہتے آئے ہیں اب تک کافی حد تک وہ ہوتا آیا ہے، اینڈ وی آر سو گلیڈ ٹو ہیئر دس، کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں تو اپنے ملک کی جو سوورنٹی ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ارلی ان دی مارننگ، اور صبح بخیر، آئی ہوپ کہ آپ کا دن اچھا گزرے۔ اس امید کے ساتھ پہلے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا، اس وقت یہ جو طالبان نے ایک ڈھانچہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ایک شکل رکھی ہے حکومت کی، یہ کس حد تک آپ کو مضبوط نظر آتی ہے؟ اور پنجشیر جیسے چیلنج سے لے کر پھر یہ جو برین ڈرین کا مسئلہ اس وقت طالبان کو درپیش ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے اذہان کا انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے، جو ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اس کو آپ کتنا بڑا چیلنج دیکھ رہے ہیں طالبان کے لیے؟ جی اوورآل میرا خیال کہ طالبان اس وقت جو ہے وہ سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، یہی مشکل مرحلہ ہے۔ اگر یہ انہوں نے خیر اسلوبی سے طے کر لیا تو ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آگے یہ بات چیت چلے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی شیڈو گورنمنٹ تو بہت سارے صوبوں میں پہلے بھی تھیں، اس لیے ان کو افغانستان میں کنٹرول کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ یہ جو پنجشیر ہے اور کابل ایئرپورٹ ہے، یہ 2 اریٹنٹس آپ سمجھیں کہ رہ گئے ہیں، اور یہ ان دونوں کا آپس میں نیکسس بھی ہے میرے خیال میں، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے، ویسٹ اور امریکہ دیکھ رہا ہے کہ پنجشیر میں کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہاں پر اپنا پیریمیٹر ایکسپینڈ کرنے کی کوشش بھی کی ہے کابل میں، لیکن میرا خیال یہ ویسے ہی ان کی سوچ ہے، اب مزید وہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسے سب سے پہلی بات تو آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر ہی ہوتا ہے، مین جو چیلنج ہے اس وقت افغان طالبان کے لیے دیٹ از اکانومی۔ آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک نے ان کے اثاثے فریز کر دیا، آئی ایم ایف نے کہا ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، امریکہ، اور یہ بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ ہی کہہ رہا ہے یہ سب کچھ، اور پھر G5 کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ بھی اس پہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، CIA کے ہیڈ آئے ہیں، انہوں نے ملاقات کی، یہ سب ابھی اس وقت میرے حساب میں لالچ دے رہے ہیں افغان طالبان کو کہ ہم آپ کے پیسے ریلیز کر دیں گے، آپ ہمیں یہ ایکسٹینڈ کرنے دیں ڈیٹ۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پرسیپشن کی جنگ ہے میرے بھائی، یہ امریکہ یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ میں کوئی ہارا ہورا نہیں ہوں، میں جب تک چاہوں یہاں رہ سکتا ہوں،
اور وہ شو کرنا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دیکھو میں نے 31 اگست کا ابھی میں 11 ستمبر کہوں گا، اور اندر سے وہ پیسے دے رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ یار یہ لے لو اور یہ ہمیں کرنے دو. لیکن یہ پرسیپشن کی جنگ دوسری طرف بھی ہے. افغان طالبان کے آپ کو پتہ فٹ سولجرز بھی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل ہائرارکی ہے وہ کتنی نرمی اختیار کرتی ہے، ہم نے اتنی مشکلوں سے یہ سارا کام کیا ہے. تو یہ ایک مخمصے میں ہے اس وقت، میرا اپنا اندازہ ہے، اور دیکھیں اس میں سے کیسے نکلتے ہیں. ابھی تک تو انہوں نے سمجھ اور فراست کا مظاہرہ کیا ہے. لیٹ اس سی واٹ ہیپنس. ٹھیک ہو گیا. جس طرح سے جنرل صاحب آپ نے خود تو کیا کہ امریکہ کے لیے بھی چیلنج ہے، اور جس طرح سے طالبان نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر 31 اگست تک آپ یہاں سے انخلا نہیں کرتے ہم توسیع نہیں دیں گے، اور یہ ریڈ لائن ہے، تو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ انخلا نہیں ہوتا مقررہ وقت تک تو طالبان کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں ان کے پاس کافی سارے آپشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دم وہ حملہ کر دیں گے اور خون خرابہ ہوگا، اس سے تو پرہیز کریں گے، کیونکہ ایک انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیں گے. یہی وجہ ہے کہ پنشیر میں وہ حملہ نہیں کر رہے، پورا اوپن اٹیک نہیں کر رہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یا تو وہ آفر کریں گے کہ کسی تھرڈ کنٹری کو، کسی نیوٹرل کنٹری کے لوگ آ جائیں جو کہ جنگ میں شامل نہیں تھے. OIC کے فار ایگزامپل وہ کہہ سکتے ہیں آ جائیں، یا کوئی اور افریقن ملک، مجھے نہیں معلوم کہ کس پر ان کو اعتبار ہوگا. یا پھر جو سب سے ایکسٹریم چیز جو ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے جہازوں کو یہاں اڑنے سے روک دیں. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ان کے ٹائروں پر بسٹ ماریں، وہ ٹائر پھاڑ دیں، جہاز نہ اڑ سکیں. تو شارٹ آف ہٹنگ دیم دے کین ڈو مینی تھنگس. اور اس میں یہ چند ایک کا میں نے اظہار کیا. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 31 اگست کے بعد کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ ان کو ضرور جامد کر دیں گے. اور پھر بہتری یہ میرا اگر مجھ سے کوئی پوچھے، صاف ظاہر ہے کہ بہت بڑی طاقت ہے، امریکہ بڑے زوم میں ہے، اگر اپنی آخری عزت بچانا چاہتے ہیں تو 31 اگست سے پہلے چلے جائیں. اوکے. اچھا، ایک تو یہ کہ برین ڈرین کے حوالے سے بھی بات کی. طالبان کو اس وقت بڑا مسئلہ ہے، ان کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں اس طرح سے، کیونکہ کل آن گراؤنڈ کچھ رپورٹرز کو میں سن رہا تھا جو ڈیفرنٹ میڈیا چینلز پہ رپورٹ کر رہے تھے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. اور دوسری جانب ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی I've heard a journalist saying کہ کچھ خدشات اور خطرات جنرل صاحب ایسے موجود ہیں کہ وہ انقلابی ایران جیسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے کہ ساری لیڈرشپ ایک ہی جگہ اور خدا نہ خواستہ کوئی سرجیکل سٹرائک کو اس طرح کا معاملہ ہو جائے. تو اس میں بھی طالبان اس وقت کافی احتیاط برتے ہوئے ہیں کہ ان کی تمام لیڈرشپ ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ پہ موجود نہ ہو. اس صورتحال میں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ڈیٹریکٹرز ہیں یا جو ان کے کھلے دشمن ہیں وہ تو طالبان کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے. جو لوگ دنیا ہے وہ اس کو اچھی طرح بات چیت جو بھی ہو رہی ہو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو نہیں چاہتے کہ طالبان کا رول ہو یا طالبان کا اثر رسوخ زیادہ ہو افغانستان میں، اس میں بیرونی دشمن بھی ہیں اور اندرونی دشمن بھی ہیں. تو ان کا تو خیال رکھنا پڑے گا. لیکن چونکہ اب تک تو وہ حاوی ہو گئے ہیں، کم از کم اندرونی دشمنوں کو انہوں نے دبا لیا ہے. بیرونی جو ہے نا وہ نکل گئے ہیں، لیکن ان کی جو مختلف شرارتیں ہیں وہ تو بھی رہ سکتی ہیں. ہندوستان میں پیش ہو سکتا ہے، امریکہ اس میں ہو سکتا ہے. ہاں جی، فال فلیگ آپریشن یہاں آپ دیکھیں اتنا رش ہے افغان ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں پہ کوئی دھماکہ کروا کے کہیں جی دیکھیں جی آپس میں لڑ پڑے. وہ سول وار کروانا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی بھی سول وار ہو جائے، کوئی ٹو ہولڈ مل جائے، اس کو پھر پھیلانے کی کوشش کریں، ادھر سے پنشیر سے پھیلانے کی کوشش کریں. پھر یہ بھی طالبان اگر اس معاملے سے بھی خوش اسلوبی سے نکل جائیں اور امریکی اور غیر ملکی یہاں سے نکل جائیں جن کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی ایک بڑی کامیابی ہوگی پھر، میں تو یہ سمجھتا ہوں. اچھا، جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے حوالے سے کل جو افغان طالبان ہیں ان کے جو سپوکس پرسن تھے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت پاکستان اور TTP کے درمیان صلح کا کوئی آپشن موجود ہو تو ہم اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ہم افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال یا کسی ملک کے خلاف نہیں ہونے دیں گے. یہ جو صلح کا آپشن بیچ میں آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جس طرح کی دہشت گردی رہی ہے پاکستان میں، تو کیا یہ ایک آپشن واقعی ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ صرف پارشل آپشن ہو سکتا ہے، مکمل آپشن یہ قطعاً نہیں ہے. اس لیے کہ جن لوگوں نے ہمارے گلے کاٹے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، ہماری خواتین کو شہید کیا ہے، عام پبلک کے اوپر وار کیا ہے، فوجوں کے اوپر وار کیا، ان کو آپ کیسے بخش سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ ہم کوئی سمری ایگزیکیوشن کرنے والا ملک تو آپ کو پتا ہے ہمارا ہے نہیں. یہاں تو جہاں جس کو سزائے موت ہونی ہو اس کو بھی نہیں ملتی. تو یہ ملک اس لحاظ سے سیف ہے کہ یہاں پر سزائے موت ملنے کے امکانات بہت کم ہیں. میرا اپنا خیال یہ کہ جو تو فٹ سولجرز ہیں، جن کو ورغلایا گیا ہے، جن کا کوئی پلاننگ میں کوئی بڑا رول نہیں ہے، ان کو تو معافی دی جا سکتی ہے، اپنے خاندانوں میں آ کے مل جائے. لیکن جو ان کے پلانرز ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے،
जिन्होंने इतना हमारा हम कुछ तो खून किया है, उनको माफ नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान का ये मिला जुला रुझान मेरे ख्याल सामने आएगा। और आप समझते हैं कि करना भी नहीं चाहिए? करना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत होगा जी। ठीक है। अच्छा, जो एक शक्ल सामने आई है इस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत की, जिन ओहदेदारों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी गई हैं, आप अगर अपने तजर्बे की रोशनी में कुछ इस हवाले से बता पाए, कैसी तकर्रियां हैं ये? क्या ये एक नया वाइब्रेंट रोशन तब्दील अफगानिस्तान दिखा पाएंगी हमें, ये जो शख्सियात सामने आई हैं इस वक्त? बदकिस्मती समझ लें या खुशकिस्मती, जो भी है, मैं इनको जानता नहीं किसी को भी, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग कैसे हैं। साफ ज़ाहिर है कि कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होंगी, क्योंकि जब मैं कुछ तालिबान को, हमारा तो एक इम्प्रेशन है ना कि जिस शख्स की भी ये दाढ़ी है और उसने पगड़ी बांधी हुई है तो वो अनपढ़ होगा, वो जाहिल होगा, उसे कुछ मालूम नहीं होगा। ये हमारा एक इम्प्रेशन है। जबकि आपको पता है कि अगर आप और मैं शलवार कमीज पहन लें तो हमने जो मास्टर्स किया हुआ है वो तो अपनी जगह रहेगा। तो ये देखना पड़ेगा। साफ ज़ाहिर है कि वो ऐसे लोग नहीं है कि वो ऐसे ही किसी को लगा देंगे, किसी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर लगाएंगे, और इतना भी वहां पर कहतर रजाल नहीं है अफगानिस्तान में कि उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। साफ ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो जो जा रहे हैं लोग, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, बाद में हम कभी बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको कहीं ना कहीं से लोग मिल जाएंगे। अगर ये जैसे मैंने पहले शायद कभी तजज़िये में कहा है कि इनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तकरीबन 2 साल चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ मानेंगे, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए 5 से 6 साल चाहिए। और इस दौरान अगर कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि चैलेंजिंग में। ठीक है जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अलग से बात में ज्वाइन किया और अपना आपने हमारे सामने रखा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस तालिबान के लिए मौजूद हैं और मजीद 2 साल तक ये चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो शक्ल सामने आ रही है वो मस्बत है, बेहतर है तालिबान और अफगानिस्तान की सूरत हाल को। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस।